نحمده ونصلی علی رسول الکریم۔ یہ ذکر کی مجلس اللہ کی یاد کے لیے لگائی جاتی ہے تاکہ ہمارے دل میں اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت جو ہے دل جو ہے اللہ اللہ بولے، روئے روئے سے اللہ اللہ کی آواز آئے اور ہر چیز پہ یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی سے ہوتا ہے، ان کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارے اندر ایک کمی آتی جا رہی ہے، تقاضۂ گناہ پر عمل کرنے سے گناہ میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں تقاضۂ گناہ پر عمل کر کے گناہ کو ہم کم کر لیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے طبیعت چاہی کسی حسینہ کو ہم دیکھیں، آپ نے ایک بیگ نظر پڑی، فوراً نظر جو ہے جھکا لیجئے، اور آپ کی شہوت والی نگاہ پڑی تو ایک مرتبہ کے بجائے بار بار جو دیکھیے گا کرے یہی چیز غلط ہے۔ یہی تقاضے گناہ پر عمل کرنے سے گناہ جو ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم گناہ کو چھوڑیں۔ کیا کریں؟ بس ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت معاذ شاہ کی مختار صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ کیا ہیں؟ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ وہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک جو ہے سمندر میں نہا رہے تھے۔ دو آدمی ایک سمندر میں نہا رہے تھے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تو دو ساتھیوں میں بات ہوئی، بھائی دیکھو نا وہ کمبل ہے، اس کو اگر لے آئیں گے سکھا کر کے اڑا جائے گا تو بہت فائدہ دے گا ٹھنڈی کے زمانے میں۔ تو ایک ساتھی نے معذرت کر لی کہ ہمیں جو ہے تیرنا نہیں آتا ہے۔ کیا نہیں کرنے آتا ہے؟ تیرنا نہیں آتا ہے، تو ہم کیسے جائیں، ہم تو خود ہی ڈوب جائیں گے۔ تو دوسرا جو ساتھی بچا وہ کہا ہمیں تیرنا آتا ہے، چلو میں جا کر کے تیر کر کے لے آتا ہوں۔ وہ بیچارہ جو ہے آگے بڑھا، ڈبکی لگایا، اور ڈبکی لگانے کے بعد وہاں پہ پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس جو ہے کمبل کو کس کر کے پکڑ لیا۔ کیا کیا کہ ایسا نہیں کہیں بہہ جائے پانی کے رو میں، پکڑا تو دیکھا کہ کمبل اسے نہیں چھوڑ رہا ہے اور یہ کمبل کو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ جو ساتھی کنارے پہ کھڑا تھا جو کہا کہ ہمیں تیرنا نہیں آتا ہے، کہا بھائی کیا ہوا ہے تمہیں کہ تم نہ کمبل کو چھوڑ رہے ہو نہ کمبل تمہیں چھوڑ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا بھائی جس کو ہم کمبل سمجھ کر کے دوڑے تھے وہ کمبل نہیں ریچھ ہے، وہ مجھے پکڑ لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسی طریقے سے آج کل ہم گناہوں کے ریچھ میں پھنس جاتے ہیں اور جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کی منزل طے کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نوجوان صحابی ہیں۔ گناہ سے جب آدمی بچتا ہے تو آدمی بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے۔ دیکھنے میں تو آدمی معمولی لگتا ہے مگر حقیقت معنوں میں وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ کہہ رہے کہ حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو پہلے تو گھر کچا ہوا کرتا تھا، ہوا تیز چلی اور جو ہے غسل خانہ جو بنا ہوا تھا وہ گر گیا۔ اجنبی آدمی کا دیکھا کہ ایک عورت نہا رہی ہے، اس کے جسم پر صرف نگاہ پڑ جانے کی وجہ سے حضرت ثعلبہ ایک دم جو ہے پہاڑ پہ چلے گئے اور رونے لگے کہ میں تو برباد ہو گیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرما دے، اگر تو معاف نہیں فرمائے گا تو ہماری بخشش نہیں ہوگی۔ بہرحال حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کروایا کہ دیکھو ثعلبہ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ ایک پہاڑی پہ بلایا گیا اور وہ بہت رو رہے تھے اور غشی والی کیفیت تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنے ران مبارک پر رکھ لیا تو وہ ہٹانے لگے کہ نہیں میں تو ناپاک ہوں اور میرے اس کو اس پر ران پر نہ رکھا جائے۔ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کہا میں یہ چاہتا ہوں میری جو ایک نگاہ پڑ گئی ہے اللہ اسے معاف فرما دے۔ کہا جاؤ تمہارے اس گناہ کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ پھر بھی وہ کہے کہ ہماری بے چینی ہے اور میرے دل میں مضطرب ہو رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو حضور نے فرمایا لگ رہا ہے کہ تمہارا اب جانے کا وقت آ گیا ہے،
بس ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکالا اور اللہ کو پیارے کیا ہو گئے؟ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ہم لوگ جو یہ گناہوں کے کمبل میں پھنسے ہوئے ہیں ریچھ کی شکل میں، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کامیاب ہیں، حالانکہ جو دنیاوی لذت سے بچ گیا اور اللہ اللہ کر لیا وہی اصل معنوں میں کامیاب ہے۔ بہرحال یہاں تو میں تقریر نہیں کرنے آتا ہوں، میں تو ذکر کرانے آیا تھا، تو میں چاہ رہا تھا 2 4 5 10 منٹ جو ہے ایسی ذکر کے عنوان سے بات ہو جاتی ہے تو تھوڑی اور اس میں چاشنی بڑھ جاتی ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے ہر گناہوں سے ہم لوگوں کو ہر گناہوں سے محفوظ فرمائے، آنکھوں کے گناہوں سے اور ہر ایک ایک جزو کے گناہوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما کے پاک و صاف بنا لے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما والو صلی اللہ علیہ وسلم۔